یونس علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے عذاب کی دھمکی بتا کر اور عذاب کے آثار نمایاں ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں کوچ کر کے جانے لگے تھے، اور اللہ کی وحی آنے سے پہلے، یعنی کہ نبی کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ بس یہ ایک ہلکی سی لغزش ہو گئی تھی، ہلکا سا کہنا چاہیے ان کے اوپر رونما ہوا کہ دریا میں جب وہ گئے تو ایک بھنور میں ان کی کشتی پھنس گئی، اور پھر لوگوں نے جب قرآن نکالا اور تینوں بار جب یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا تو پھر ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کھا جائے، لیکن آنتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو ہضم نہیں کرنا ہے، دانتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو چبانا نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث میں، تفاسیر میں، پھر اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کی ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں، پہلے تو اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے اللہ تیرے سوا، سبحانک، تو پاک ہے، تو لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے، نیند سے، بھوک سے، بڑھاپے سے، ہر چیز سے تو پاک ہے۔ میں پاک نہیں ہو سکتا، انسان ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سزاوار ہوں، ہو گئی کوتاہی، لغزش ہو گئی مجھ سے، انی کنت، میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ وحدہ لا شریک صرف ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، باقی تمام غیر اللہ انکلوڈنگ انبیاء بھی وہ کوتاہیوں سے، لغزشوں سے پاک نہیں ہے، پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خصوصی پروٹوکول میں رکھتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، انی کنت، تو میں تو کمزور ہوں نا، من الظالمین، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا کو تگائے۔ اس آیت کریمہ کو ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے زیادہ جلالی کہنا چاہیے کہ وظیفہ کہا جاتا ہے، کہ اس کو ورد کرتے وقت کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، خوشبو لگی ہوئی ہونی چاہیے، اگربتیاں جل رہی ہونی چاہیے۔ تو یہ خوشبو کا اہتمام اور یہ ساری پاکی کا اہتمام یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کر لیا ہوگا، جو ہمیں آج کے ٹائم میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں، وقت کے نبی جو ہیں یونس علیہ السلام، جن کی کوتاہی پر ان کی گرفت کی گئی ہے، وہ تو سب سے زیادہ تعفن والی جگہ پر یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ سمندر کی گہرائیاں، اندھیروں پر اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، وہاں پر مچھلی کے فضلہ کا تعفن، وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اور پھر سورہ الصافات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس الفاظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت والے دن اس مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔